وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون صدق الله العظيم. درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورہ توبہ آیت نمبر 83، 84 اور 85. پچھلی آیات مبارکہ میں اللہ پاک نے غزوہ تبوک کا ذکر کیا اور اس وقت منافقین نے جو ہیلے بہانے کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی اس کا ذکر کیا. یہاں پر دوبارہ پھر اسی بات کی طرف اللہ پاک اشارہ کر رہے ہیں. روم کی فوج تبوک کے مقام پر جب پہنچی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنگامی طور پر صحابہ کو کہا تیاری کرو، رومیوں کا مقابلہ ہے. اب پیغمبر اعلان کرے اور صحابہ تیار نہ ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لکھا ہے 30,000، بعض کہتے ہیں 40,000، بعض کہتے ہیں 70,000 صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑے. اور جو منافقین تھے اندر سے کھوٹے، انہوں نے پریشان ہونا شروع کر دیا. فصلیں پکی ہوئی، گرمی کا سفر، تو جی ہماری فلاں مجبوری ہے، فلاں مجبوری ہے، نہ گئے. اللہ کی مرضی یہ ہوئی. روم کی فوج اس وقت ایسے ہی تھی جیسے آج کل امریکہ کہہ لیں یا نیٹو کی جو فوجیں ہیں، پورا کفر. ان کا پروگرام تھا کہ ہم جمع ہو کر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ختم کر دیں تاکہ دنیا سے ان کا نام و نشان ختم ہو جائے. اس سے اندازہ لگائیں کہ پہلے دن سے یہ کفر کی کوشش اور سازش رہی ہے کہ کس طرح مسلمانوں کو ختم کریں. یہ آج کی نہیں، پہلے دن سے اللہ کے نبی کی موجودگی میں فیصلے ہو رہے ہیں کہ ان کا نام و نشان ختم ہو جائے. آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کو ختم کیسے کیا جائے. ایک عیسائی مر جاتا ہے کسی ملک میں تو پورا دنیا کا کفر چیختا ہے، اور مسلمان ڈیلی مر رہے ہیں، خود مار رہے ہیں ظالموں کو. لفظ کیا، ہم جی دہشت گردوں کو مار رہے ہیں، ان کا مر جائے وہ امن پسند ہے، اور مسلمان وہ دہشت گرد ہیں. خود ہی اپنی تقسیم کر کے نظام چل رہا ہے. لیکن یاد رکھیں اللہ نے قرآن میں یہ بھی کہا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ پھونک مار مار کے چراغ بجھا دیں. اللہ کہتا نہیں، میں نے اس چراغ کو روشن کرنا ہی کرنا ہے. اگر ان کو اپنے اسلحے پر، اپنی فوج پر، اپنی قوت پر ناز ہے تو میں ان کے مقابلہ میں ملا عمر پیدا کر دیتا ہوں، میں ان کے مقابلہ میں اسامہ بن لادن کو پیدا کر دیتا ہوں. کیا خانہ مخانی اور دنیا کفر کو سبق سکھا کے رکھ دیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. دل سے دعا کیا کرو اللہ کے آگے، یا اللہ ہمارے اندر جذبہ جہاد پیدا فرما. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے. اور شہادت کی دعائیں مانگے، اللہ ہمیں اپنے راستے میں شہادت کی موت نصیب فرما. اب اس میں کسی کو بتانا تو نہیں پڑتا، اکیلے بیٹھ کے اللہ سے مانگے کہ یا اللہ میرا ایمان تیرے سامنے، لیکن پھر بھی تو کرم کر دے، ہمیں بھی مجاہدین کی فہرست میں شامل فرما. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک پہنچ گئے، پھر اللہ کی مرضی یہ ہوئی کہ تبوک کا واقعہ پیش نہ آیا، واپس آ رہے ہیں. اب واپسی میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب آپ دوبارہ اگر ان منافقوں کے پاس جائیں
تو پھر آپ سے اجازت مانگیں گے، اور جی ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے، جی ہم بھی یہ کریں گے، تو آپ نے ان کو کیا کہنا ہے؟ قرآن ذکر کر رہا ہے فَإِذْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، پس اگر اللہ تعالیٰ لوٹا دے آپ کو ان میں سے ایک گروہ کی طرف، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، وہ لوگ آپ سے اجازت مانگیں گے نکلنے کی، کہ جی ہمیں بھی اجازت دو، ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں، ہم بھی جہاد کریں گے۔ کیا کہنا ہے؟ فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ہرگز نہ نکلو تم میرے ساتھ کبھی بھی، تم میرے ساتھ کبھی بھی نہیں نکل سکتے۔ یہ موقع تھا جانے کا، تم اس وقت نہیں گئے، آگے موقع کب آئے گا پھر کیا پڑے گا، بعد کی بات۔ وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، اور نہ لڑائی کرو تم میرے ساتھ مل کر کسی دشمن سے، یا نہ لڑ سکو گے تم میرے ساتھ مل کر کسی دشمن سے، بس اپنے گھروں میں بیٹھے ہو۔ اِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، بے شک تم لوگوں نے پسند کیا اب پہلی مرتبہ گھروں میں بیٹھنا، ہیلے بہانے میں، جی فلاں مسئلہ ہے، میرا فلاں مسئلہ ہے، میرا فلاں مسئلہ ہے، اب بیٹھو، چھوڑو۔ فَقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، تم گھروں میں بیٹھے رہو ان لوگوں کے ساتھ جو پیچھے رہنے والے ہیں۔ دیکھو بعض ایسے ہیں جن کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ گھروں میں رہ سکتے ہو، مثال کے طور پر بوڑھا آدمی ہے، نبینا آدمی ہے، یا کوئی لولا لنگڑا ہے بیچارہ، اب ان کے لیے شریعت کا حکم ہے کہ تم گھروں میں رہو، تمہارے لیے جانا لازمی نہیں ہے۔ چھوٹے بچے ہیں تو ان کو ابھی تم گھروں میں رہو، فرمایا تم نے ان کے ساتھ رہنا پسند کیا، اب تم رہو گھروں میں، اب تمہارا نکلنا ضروری نہیں ہے، اور نہ تم میرے ساتھ نکلو۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، جب وہ مرا تو اس کا بیٹا مسلمان تھا، اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا کہ ابا جی فوت ہو گئے، ان کے لیے جنازہ پڑھنا ہے، اور کہتا مجھے پتہ ہے میرا ابا منافق تھا، لیکن ہے جو میرا باپ، میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے جاؤ تیاری کرو، میں آتا ہوں۔ پھر میں نے کہا نا کل آپ کو، اللہ کے نبی نے اپنا کرتا بھی اتار کے دیا، دو کرتے تھے جو نیچا تھا نا، نیچے والا جو جسم کو لگا ہوا تھا، وہ دیا کہ یہ جا کے ان کو کفن ڈال دو۔ اب پیغمبر کا لباس، سبحان اللہ۔ باقی میں آ رہا ہوں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے جنازہ پڑھا، صحابہ نے پڑھا آپ کے ساتھ۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اب نہ نماز جنازہ پڑھیں ان میں سے کسی پر، مَاتَ أَبَدًا جو فوت ہو جائے ہمیشہ۔ اب منافقین کے لیے جنازہ منع ہو گیا، اب آپ نے پڑھا دیا، پڑھ لیا، آئندہ نہیں، آئندہ کسی بھی منافق کا جنازہ نہیں، کافر کا بھی نہیں ہے، منافق کا بھی نہیں ہے۔ اس لیے بعض اوقات انسان جنازہ پڑھنے جاتا ہے تو وہاں کھڑے ہوتے ہیں رافضی، بندہ کہتا ہے کیا پیچھے ہٹ جاؤ، اس میں کون سی بات، اپنا ایمان بچاؤ، قادیانی ہے تو ویسے ان کا چلو دفعہ چلو کیا کرنا پڑے گا، کافر۔ یہ کوئی اپنا وہ نہیں ہوتی، کیا کہتے ہیں کہ رکھ رکھاؤ، اپنا ایمان ختم ہو جائے گا۔ اس لیے مسلمان کا جنازہ ہے، کافر کا نہیں ہے۔ نہ نماز پڑھے ان میں سے کسی پر جو مر جائے کبھی بھی، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور نہ کھڑے ہوں آپ ان میں سے کسی کی قبر پر۔ یہ بھی آتا ہے احادیث میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع قبرستان میں تشریف لے گئے، تو وہاں پر حضرت طلحہ بن براء رضی اللہ تعالیٰ، وہاں ان کی قبر پہ جا کر اللہ کے نبی نے دعا کی۔ پھر ایک اور موقع لکھا ہے وہاں بھی اللہ کے نبی قبرستان میں تشریف لے گئے، وہاں دعا کی۔ آگے پھر دعا کی دو قسمیں ہیں،
ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی ہے یا بغیر ہاتھ اٹھا کے کرنی ہے، وہ آپ کی مرضی۔ ہاتھ اٹھانے کو علماء اس لیے منع کرتے ہیں، کوئی بندہ دور سے دیکھے یہ نہ کہ یہ قبر والا سوال ہے، اس لیے ہاتھ نیچے رہے، اللہ سے دعا مانگے۔ مانگنا تو اللہ سے ہے نا، اللہ تعالیٰ ہاتھوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو دل کو دیکھتا، دل ہے کہ نہیں۔ تو فرمایا نہ کھڑے ہوا ان کی قبر پر۔ یاد رکھو جب میت کو دفنایا جاتا ہے تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، بس جنازہ پڑھ کے دوڑو، میں بھی پڑھ کے آ رہا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک جب جنازہ پڑھتے تھے، جنازہ پڑھنے کے بعد پھر قبر بنانے کے لیے جاتے، پھر قبر میں دفنا کر جب قبر اونچی ہو جاتی پھر اللہ کے نبی واپس تشریف لاتے، بلکہ لکھا ہے پھر وہاں بیٹھ جاتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے اس کے لیے دعا کرو، بخشش مانگو اس کی۔ اور یہ بھی الفاظ حدیث پاک کے آتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے ثابت قدمی مانگو، اب اس سے سوالات ہونے والے ہیں۔ اور ہم جنازہ پڑھ کے تو پڑھتے ہیں، وہاں قبر میں کون جا رہا ہے، بڑی مشکل سے 20-25 افراد ان کے رشتہ دار جا رہے ہیں۔ حالانکہ حدیث پاک میں قیراط کا لفظ آیا، قیراط یعنی ایک ڈھیر۔ اگر جنازہ پڑھو اللہ کے لیے تو ایک ڈھیر کیا کہتے ہیں سونا خرچ کرنے کا ثواب، اور اگر قبرستان چلے جاؤ دفنانے کے تو 2 ڈھیر سونا خرچ کرنے کا ثواب۔ ایک آدھے گھنٹے کی بات ہے، اتنا بڑا صدقہ کرنے کا ثواب جو ہم کر ہی نہیں سکتے، پوری زندگی نہیں کر سکتے، اتنا ڈھیر سونے کا کون خرچ کرے جی۔ لیکن صرف انسان اپنے آپ کو سمجھائے گا، جا کے کرنا کیا ہے، کاروبار ہی کرنا ہے، وہ تو پوری زندگی کرنا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی ہے کہ اللہ کے نبی قبر بنانے کے بعد یہ صحابہ سے فرماتے ہیں اس کے لیے بخشش مانگو۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب میت کو دفنا دی جائے تو اس کے سرہانے کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کا پہلا حصہ پڑھا جائے، اور الف لام میم سے لے کر ہم المفلحون تک، اور دوسری طرف پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر آمن الرسول سے لے کر سورہ بقرہ کے آخر تک یہ پڑھ کر پھر دعا کی جائے۔ دعا کے لیے پھر وہاں قبر پہ ہی کھڑے ہو لازمی نہیں، ایک طرف پہ کھڑے ہو، کیونکہ ایسا مسئلہ نہیں کہ پتہ آڑ جائے نہیں یہی دعا مانگنی، اللہ سے دعا مانگنی مقصد ہے نا، وہاں کھڑے ایک طرف پہ کھڑے ہو جائے۔ اصل تو تمہاری طرف اور طلب ہے اللہ کی طرف، اگر وہاں بھی ڈرنا ہے ضد کرنا پھر چھوڑو، گھر بیٹھ جاؤ۔ اب تو اس میت کے لیے کچھ کرنا ہے کہ یا اللہ سب جانے کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور آج آپ کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، طاہر القادری یہ بہت بڑے جو مفکر اسلام بنے ہوئے ہیں، نیٹ پہ ویڈیو پڑھی اٹھا کے دیکھو، میت فوت ہو گئی، یہ اس سے آگے بڑھ گئے، وہاں قبر میں کھڑے ہو گئے اور قبر کھڑے کے اذان شروع کر دی، اذان ہو رہی ہے، پوری اذان دی۔ اذان ہونے کے بعد اگلا کیا کام ہوا، وہاں وہ ہاتھ میں سوٹی ہے کیا تھی، وہ لاٹھی ایسے ہوتی ہے، اس کو قبر والے قبر پیسے اس کا نام لے لے قبر والے کا، مثلا اس کا نام اجمل کہہ لیں، یا تو کسی کا نام اجمل نہیں ہے نا، اجمل نام لیا اس کا، اجمل رشتے آ چکے ہوں گے، اب یہ بات ہو رہی، سوال کر رہے ہوں گے آپ سے، کہو اللہ ربی، یعنی اس کا میت کو کہا جا رہا ہے، کہو اللہ ربی۔ اب دوسرا سوال ہو رہا ہوگا تو محمد کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، جو حدیث پاک میں وہ ثابت ہے۔ اب یہ اگلا تم نے جو اپنے طرف سے نظام بنا لیا ہے، کہو بولو اللہ ربی اللہ ربی، اب دوسرا سوال ہو رہا ہوگا، کہو محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ، 2-3 دفعہ یہ دہرایا، اب تیسرا سوال ہو رہا ہوگا، کہو الاسلام دینی الاسلام دینی، چلو جی اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے، چلو گھر چلے۔ خدا کے بندو، قبر کا نظام ہے، اللہ کے حوالے ہے، اللہ سے سچے دل سے دعا کرو کہ یا اللہ تو اس مرنے والے کے ساتھ مہربانی کر دے، اے اللہ اس کے ساتھ کرم کر دے، اور وہ اصل وہ چیز ہے۔ اس طرح یہ
کیا کہتے ہیں کرنے سے کچھ نہیں ملے گا. اگر یہ کرنا آسان کہاں تو اللہ کے نبی بھی کر لیتے. اللہ کے نبی نے جو اپنے ہاتھوں سے میت دفنائی ہے وہاں کھڑے ہیں تو اللہ کے پیغمبر بھی ایسا کہہ سکتے تھے میت دفن بولا کرو تاکہ میت کا فائدہ ہو جائے. جو کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے وہ اتنا ہی کرنا دین ہے. اس سے کم کریں گے تب بھی غلط ہے, زیادہ کریں گے تب بھی غلط ہے. موٹی سی مثال, اللہ کے نبی نے فجر کی 2 رکعتیں پڑھی, کوئی بندہ 1 پڑھتا ہے وہ بھی غلط ہے, کوئی فجر کی 4 پڑھنی شروع کر دے وہ بھی غلط ہے. جو کام پیغمبر نے نہیں کیا یہ اس وقت وہ تھا نہیں, جیسے پنکھے ہیں, ایئر کنڈیشن ہے, ایئر کولر ہے, وہاں آپ اپنی مرضی کر لیں, چلو یار یہ اچھا پنکھا چاہیے لگا لو, ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں. لیکن جو کام اللہ کے نبی کر کے گئے ہیں, بات سمجھو میری, وہ اسی طرح اتنا ہی کرنا سوال. اللہ کے نبی کے زمانے میں اذانیں ہوئی, اذان ہوتی تھی, صحابہ آپ کے سامنے اذان دیتے تھے. جو اذان پیغمبر کے دور میں ہوئی ہے, اللہ اکبر سے شروع ہوئی, لا الہ الا اللہ پہ ختم, اتنی ہی صحیح ہے. نہ اس کو بڑھا سکتے ہیں جیسے وہ صحابہ کو دشمن بڑھاتے ہیں, نہ اس کو ہم کم کر سکتے ہیں. اتنی اذان بس یہی دی ہے. وہ جی اس میں حرج کیا؟ حرج یہی ہے کہ اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف. جب پیغمبر کا طریقہ ہے پھر پیغمبر کے طریقے پہ چلو, بس اس میں کمی بیشی نہیں, کچھ بھی نہیں. دین وہی ہے. اور اس کی میں مثال دی, نماز کی رکعتیں ہیں, یہاں تم بڑھاتے نہیں ہو, یہاں تو اتنی رکعتیں چلتی ہیں. تو جب یہ پابندی ہے تو باقی کاموں میں بھی اللہ کے نبی نے جو کام کیے ہیں وہاں اسی پر چلنا ہے. اللہ کے نبی کے سامنے کبھی قبر میں اذان نہیں دی گئی, اٹھاؤ احادیث اٹھاؤ. جو میں بات کر رہا ہوں ذمہ داری سے, اللہ نے نبی نے یہ تو فرمایا اس مرنے والے کے لیے اللہ سے بخشش مانگو, دعا کرو. اب اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو, سوالات ہونے ہیں. یہ الفاظ تو حدیث پاک میں ہیں, لیکن اللہ کے نبی کا صحابہ کو جان دے گئی قبر میں, اور سا منع ہے نہیں ہوئی. تو ہم نے کہاں سے نکالا؟ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ, اور نہ کھڑے ہوں آپ اس کی قبر پر. کیوں؟ اب ان کو یہ مسئلہ جنازہ نماز بھی نہیں ہے, دعا بھی نہیں ہے. وجہ اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ, بے شک ان لوگوں نے انکار کیا ہے اللہ کے حکموں کا اور اللہ کے رسول کے حکموں کا. وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ, اور ان کو موت آئی ہے اس حال میں کہ وہ فاسق و فاجر ہیں. اس لیے ان کا جنازہ نہیں ہے, کچھ نہیں ان کے لیے. وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ, اور فرمایا نہ تعجب میں ڈالیں آپ کو ان کا مال اور نہ ان کی اولاد. عام آج ہمارا یہ ذہن بنا ہوا ہے, اللہ ہم سب کو ہدایت دے. جس کو پاس پیسہ زیادہ ہے وہ کامیاب ہے, یعنی کوٹھیاں ہیں, بنگلے ہیں, گاڑیاں ہیں, ملوں کے مالک ہیں, بڑی اچھی زندگی ہے. قرآن کہتا ہے ان چیزوں کو, ان کے مال, ان کی اولاد تمہیں تعجب میں نہ ڈالے, ان کو دیکھ کے پریشان نہ ہو جایا کرو. اصل اس کا دین ہے. اگر اس میں دینداری ہے پھر اس کا مال فائدہ مند ہے, وہ مال کے حقوق ادا کرے گا. اگر اس میں دینداری نہیں ہے, نہ کوئی نماز, نہ روزہ, نہ کوئی لہر, نہ کوئی دین, اور کروڑپتی بن جائے. قرآن سمجھ رکھو, ان کے مالوں کو, ان کی اولاد کو یہ آپ کو تعجب میں نہ ڈالے, پریشان نہ کرے. بلکہ ایک جگہ تو اللہ پاک نے عجیب جملہ بول دیا, اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. قرآن پاک میں آتا ہے, یہ 25 پارے میں ہے, وہاں فرمایا کہ اگر مجھے مسلمانوں کے بدلنے کا ڈر نہ ہو, تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ بھی بدل جائیں گے, تو فرمایا میں ان کافروں کو سونے کے گھر دے دیتا, سونے کے گھر دے دیتا. قرآن ہے, سورہ زخرف ہے, اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں. سنو آیت نمبر 33 ہے, وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً,
اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سب ایک ہی ہو جاتے، لجعلنا، اگر یہ خطرہ نہ ہوتا، لجعلنا لمن یکفر بالرحمن، میں بنا دیتا ان لوگوں کے لیے جو رحمان کا انکار کرتے ہیں، کیا؟ لبیوتہم سقفا من فضہ، ان کے گھر بنا دیتا اور گھروں کی چھتیں ان کی چاندی کی بنا دیتا، ومعارج، اور سیڑھیاں بھی چاندی کی بن جاتی، علیہا یظہرون، جس پر وہ چڑھ کر وہاں جاتے۔ آگے فرمایا وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا، اور ان کے گھروں کے دروازے بھی چاندی کے ہوتے، وَسُرُرًا، ان کے تخت بھی چاندی کے ہوتے، علیہا یتکئون، ان پہ تکیہ لگا کر بیٹھتے۔ آگے کہا وَزُخْرُفًا، یہ چیزیں میں چاندی کی بنا دیتا، وَزُخْرُفًا، اور یہ ساری چیزیں میں سونے کی بھی دے دیتا، سونے کا گھر، سونے کی چھت، سونے کی سیڑھی، آج تک تو کسی کی نہیں دیکھی۔ اللہ کہتا ہے میں یہ بھی دے دے کو تیار، لیکن خطرہ کیا ہے؟ ہم سارے بدل جائیں گے۔ وہ چھاڑی آ رہا ہوں، میں ادھر موجہ نہیں ہوا، یہ ادھر بہت کوشش نہیں چھاڑتا، یہ مطلب تمہارے لیے میں نہیں دے رہا ان کو کہ تم اپنا ایمان چھوڑ کے چلے جاؤ گے۔ اور آج مسلمان جا رہا ہے، بیچارے تھوڑا سا نفع نظر آتا ہے، چھاڑی آ تو کچھ نہیں ہوتا۔ نہ، سب سے بڑی چیز ہمارے پاس ایمان ہے۔ تو یہ فرمایا ان کے مال، ان کی اولاد تمہیں تعجب نہ ڈالے، انما یرید اللہ، باقی ان کو مال دولت کیوں دیا ہے؟ اللہ چاہتا ہے ان کو ان یعذبہم بہا فی الدنیا، کہ ان کو سزا دے دنیا کے اندر۔ مال دولت ملا ہے، صبح اٹھو حساب کتاب ہو رہا ہے، شام کو سو حساب کتاب، ہر وقت حساب کتاب، وہ اللہ کا نام بھی لے لو، قرآن بھی کھول لو، کسی کا اذکار کر لو، کوئی دین کی دعوت دے لو کسی کو، ہر وقت سو رہا ہے تب پریشان ہے، اٹھ رہا ہے تب پریشان ہے۔ اللہ خود کہہ یہ سے تاکہ ان کو سزا، یہ سزا یا اور کیا ہے؟ ایک بندہ آرام سے سو گیا، چل خرابہ شروع ہو گیا، ڈرجے نہیں کو، ایک کو پاسے پلٹی جا رہا ہے بیچارہ، دماغ پریشان ہے، تو یہ سزا یا اور کیا ہے؟ تو جتنے یہ بڑے بڑے ہیں یہ بہت ہر وقت پریشان رہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ چاہتا ہے اللہ ان کو سزا دے بہا، ان مالوں کی وجہ سے، پھر دنیا میں، وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور آگے فرمایا اور نکلے ان کی جان اس حال میں کہ وہ کفر کرنے والے ہوں، اسی میں لگے رہے، نہ ان کو دین کی فکر ہو، نہ قرآن کی، نہ نماز کی، نہ کسی اور چیز کی، اسی میں لگے رہے کفر کی حالت میں مر جائیں، پھر بائی پاس جہنم میں، کوئی اصلاح درمیان۔ اللہ کہتا ہے اس لیے میں ان کو سب کچھ دے رہا ہوں۔ تو لوگوں کا مال دے کر پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہم اپنے آپ کو سمجھائیں جی مال دے کے پریشان ہونے کا فائدہ ہے، وہ تو کافروں کے پاس تھوڑا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں اور دے دوں گا ان کو۔ اگر ہمیں اللہ اپنا نام لینے کی توفیق دے رہے ہیں، اپنے دربار میں سجدہ کرنے کی توفیق دے رہے ہیں، اللہ کی قسم کروڑوں اربوں پتی سے بھی بہتر ہے کہ ہم اللہ کے سامنے سجدے کر رہے ہیں، اللہ کا نام لے رہے ہیں، اللہ کے سامنے بیٹھ کے دعائیں مانگ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اس سے بڑی اور کیا؟ موت ایک طرح چلے گئے ختم، باقی کیا رہے؟ وہ دیکھا نہیں کل پرسوں کیا ہوا اسلام آباد میں، لاہور، اسلام آباد، کراچی، کوئٹہ، 4 جگہوں پر جلوس نکلے ہیں اور بڑے دھڑلے کے ساتھ عورتیں کھڑی ہوئی ہیں۔ اب عورتیں جبرائیل کی اولاد نہیں ہیں، وہ ہماری بچیاں ہیں، یہی کالج کی پیداوار ہے، یونیورسٹی کی پیداوار ہے، اور دھڑلے سے بال کھلے ہوئے ہیں اور بکواسات ہو رہی ہیں۔ آپ نعرے سنے، کفر بک رہی ہیں، اللہ بھی سن لے آزادی، رسول بھی سن لے آزادی، یہ نعرے ہیں، نعرے لگے وہاں پر، اللہ کو سنا رہے ہیں ہمیں آزادی چاہیے، رسول بھی سن لے آزادی۔ ہو بے ایمانو تمہیں کیا ہو گئے؟ اچھا لوگ جواب دے رہے نہ ہو، میں کہ سارے کفر کٹھا ہو گئے، اور پرچم پکڑے ہوئے فرانس کے، وہ جو کارٹون بناتے ہیں ہر دفعہ بے ایمان، پتہ نہیں کتنا پیسہ کفر لگا رہا ہے ان لوگوں کو نکالنے کے لیے۔ تھوڑا سوچیں کہاں دنیا چلی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے، قرآن و سنت کی سمجھ اور عمل نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔
والصلاة والسلام على سید المرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، اے اللہ ہمیں قرآن پاک کی سمجھ عطا فرما، یا اللہ پاک اپنی محبت عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، صحابہ اولیاء کی محبت عطا فرما، اے اللہ پاک دین پر 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، کمی کوتاہی کی معافی عطا فرما، رزق حلال وسیع بابرکت رزق عطا فرما، مال کی محبت ہمارے دلوں سے ختم فرما، اپنی محبت پیدا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرما، اے اللہ پاک ہمیں دین کے لیے قبول فرما، قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو دین کے لیے قبول و منظور فرما، یا اللہ کلمے والی موت نصیب فرما، قبر کے سوال و جواب آسان فرما، جو ہمارے عزیز و اقارب رشتہ دار دنیا سے چلے گئے سب کی بخشش فرما، سب کی قبروں کو منور فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین۔